ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے جی؟ جی ہمارا سبق چل رہا تھا۔ پتہ ہے کہاں تک پڑھا تھا؟ جگہ کا ہے پتہ کسی کو؟ ہم۔ کون سی تمرین چل رہی تھی؟ مشق نمبر؟ الدرس السادس شروع کرنا۔ الدرس السادس، ماشاء اللہ۔ الدرس السادس ہے ماشاء اللہ ہمارا الجملہ الاسمیہ۔ الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ پڑھنا ہے۔ مطلب پہلے ہم نے دو مرکب پڑھے تھے، مرکب ناقص اور تام۔ پھر مرکب ناقص کی تفصیل میں ہم چلے گئے۔ آج توصیفی، اضافی اور بنائی اور ساتھ ساتھ منصرف، یہ چار قسمیں تھی تقریباً مرکبی ناقص کی۔ اب آتے ہیں الجملۃ الاسمیہ کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ آج انشاءاللہ الجملہ اسمیہ یا الجملہ فعلیہ، یہ دونوں جو ہے یہ مرکبی کیا ہے؟ یہ مرکبی تام ہے۔ آج انشاءاللہ مرکبی تام پڑھنا ہے۔ مرکبی تام کی تعریف کیا تھی؟ کہنے والے کوئی بات کہہ دے، سننے والے کو اس بات میں سے خبر ملے یا خواہش کا اظہار یا کوئی طلب، تو اس کو ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ وہ بات پوری ہوتی ہے، بات ادھوری نہیں ہوتی، تو اس کو مرکب تام کرتے ہیں، جس میں کیا ہو؟ ترکیب اسنادی ہو، نسبت کی ہو کسی چیز کی کسی کی طرف۔ ایک تو اضافت ہے نا، اضافت اور چیز ہے لیکن نسبت اور چیز ہے۔ اسنادی، جب جہاں ترکیب اسنادی ہو تو اس کو ہم مرکب تام کہیں گے۔ پھر مرکب تام دو قسم کے بنتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، پہلا حصہ اس کا اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ جس جملے کا ابتدا فعل سے ہو، پہلا حصہ فعل ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ انشاءاللہ یہ تفصیل آئے گی۔ پھر ہر ایک اس میں سے جملہ فعلیہ اور اسمیہ میں سے خبریہ اور انشائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کہنے والا صادق یا کاذب اس کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ہاں جی، جو جملہ اسمیہ بولتا ہے یا جملہ فعلیہ بولتا ہے تو اس کو کہنے والے کو اگر ہم صادق اور کاذب کہہ سکیں تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے۔ جس جملے کا کہنے والے کو صادق اور کاذب نہ کہا جا سکتا ہو تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اور جملہ انشائیہ کی ٹوٹل 10 قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ یہ علم النحو میں تم تفصیل سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، یا پڑھ چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں تفصیل میں۔ الجملہ الاسمیہ، فرماتے تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں۔ جب بات پوری ہو آج اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ۔ اچھا، پڑھ لیا ہے، اچھا ماشاءاللہ، انشائیہ کے پڑھ لیے، بہت اچھی بات۔ تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ پوری بات کب ہوتی ہے؟ جس کسی بات سے خبر، خواہش یا طلب معلوم ہو۔ سبق نمبر 3 میں، فائدہ نمبر 2 میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جو جملہ سٹارٹ ہو جائے اسم سے جملہ اسمیہ، جو جملہ سٹارٹ ہو جائے جملہ فعل سے تو جو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یا بعبارت دیگر، جس جملے کا پہلا حصہ اسم ہو تو جملہ اسمیہ، اور جس جملے کا پہلا حصہ فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ الجملہ الاسمیہ وہ ہے جس میں پہلا حصہ جز یا پہلا حصہ اسم ہو۔ مثال کے طور پہ زید حسن، اب دونوں اسم ہیں لیکن یہاں سٹارٹ اسم سے ہوا ہے۔ زید حسن، زید اسم ہے، اسم ہے، اسم عالم، حسن یہ اسم صفت ہے،
اب پہلا حصہ اسم ہے تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اور پہلا حصہ فعل ہے تو جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہے جس میں پہلا جز فعل ہو، مثال کے طور پہ حسن زید۔ اب یہاں حسنا فعل ہے بروزنی کروما۔ اگر آپ نے ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھے ہو تو ایک ہی باب ہے جو کہ باب لازم ہے ثلاثی مجرد میں سے، ہاں جی، کروما باب ہے۔ کروما جس کا عین کلمہ ماضی میں یکرمو، مضارع میں، دونوں میں مضموم ہوا کرتے ہیں، کروما یا کرمو۔ حسنا یا حسنو، حسنا زیدن، زید خوبصورت ہوا، ہوا خوبصورت، خوبصورت ہوا یہ کون؟ زید۔ یہ جو حسنا ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے باب کروما سے، تو خوبصورت ہوا زید۔ چونکہ یہ جملہ سٹارٹ ہی کس سے ہوا ہے؟ فعل سے، تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قبح زید، زید بدصورت ہوا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں حسنا کے بدلے میں قبح، یعنی زید کیا ہوا؟ قبیح ہوا، بدصورت ہوا۔ یا فاز زید، زید کامیاب ہوا، ذهب زید، زید چلا گیا، جاء زید، زید آیا، یہ سارے کیا جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں خبریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذیل میں جملہ اسمی کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہے درج ذیل، یعنی آنے والے سبق میں جملہ اسمی کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، ان کو ہم لکھ لیتے ہیں یا یہاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جملہ فعلیہ کا جو بیان ہے سبق نمبر کس میں آئے گا؟ سبق نمبر تمہارے 14 میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں جی وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جملہ فعلیہ کا جو بیان ہے وہ سبق نمبر 14 میں آئے گا۔ ٹوٹل اسباق اس میں 15 ہے۔ سیکنڈ لاسٹ سبق جو ہوگا جملہ فعلیہ کا 14 نمبر پہ ہوگا، یعنی آخری باب سے پہلا والا باب، یہ ہے باب نمبر 14۔ ٹوٹل ابواب اس حصے میں 15 ہے، ٹھیک ہے جی۔ جملہ اسمیہ میں عموماً اب یہ باتیں شروع ہو گئی، جو جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں کہنا چاہتا تھا تو یہ نمبر 1 ہے، یہاں شروع ہو گیا۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلا جز کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے اندر؟ پہلا جز جملہ اسمیہ کے اندر بھائی وہ مبتدا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا۔ پھر آواز کی گڑبڑ شروع ہو گئی، تمہیں آواز نہیں آ رہی میری؟ ہاں جی، استاد جی آپ کی آواز بالکل صاف ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، بہرحال اچھا صاف ہے، ٹھیک ہے، شاید ان کا مسئلہ ہوگا ان تک پہنچنے میں۔ آج تو انٹرنیٹ صحیح ہے ہمارے ہاں۔ اچھا جی، اب جو ضروری باتیں ہیں جملہ اسمیہ کے بارے میں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے باندھ لے، یہ دیکھیں قاعدہ اکثریہ ہے، کلیہ نہیں ہے۔ کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اس کو بالکل ایک بات طے ہو اور آگے پیچھے نہ ہوتی ہو، اس کو قاعدہ کلیہ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ گنجائش ہے، ہاں جی۔ کبھی کبھار یہ ہے کہ خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے، کبھی نکیرہ، مبتدا نکیرہ بھی آتا ہے، لیکن شرط ہے اس کے لیے شرطیں ہیں، جب موصوفہ ہو، نکیرہ موصوفہ ہو تو معرفہ واقع ہو سکتا ہے، وہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اب عموماً یہی ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہیں نا، پہلے حصے کو، پہلے جز کو معرفہ اور دوسرے کو نکیرہ لاتے ہیں، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں عموماً پہلا جز جس کو ہم مبتدا کہتے ہیں معرفہ، دوسرا وہ نکرہ ہوتا ہے جس کو دوسرے حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ خبر عموماً نکرہ اور مبتدا معرفہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اوپر کی مثال میں تم نے زید حسن، زید حسن میں پڑھا ہے، اجی زید جو ہے نا اس میں معرفہ ہے، کس کی وجہ سے معرفہ ہونے کے لیے آپ نے 7 چیزیں پڑھی تھی۔ معارف جو ہے 7 چیزیں معرفہ ہونے کی کیا تھی؟ دلیلیں تھی۔ نمبر 1 وہ علمیت ہے، زید کے اندر علمیت ہے کیونکہ کسی کا نام ہے، جب علم آ گیا تو معرفہ ہو گیا۔ اور حسن اس میں نکرہ ہے کیونکہ اس میں صفت ہے، یہ زید خوبصورت ہے، زید کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ اگر اسی کو ہم بناتے ہیں، دونوں کو معرفہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ زیدن الحسن، تو یہ پھر مرکب مفید سے مرکب کس میں چلا جائے گا؟ ناقص میں، کیونکہ موصوف صفت بن جائے گا دونوں اگر معرفے ہو جاتے ہیں۔
ایک معرفہ دوسرا نکرہ تو جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ زیدن حسن، اگر ہم کہتے ہیں زیدن الحسن یعنی خوبصورت زید، خوبصورت زید بات پوری نہیں ادھوری ہے۔ اچھا اچھا، آپ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا یہ کیا لکھا ہے مفید؟ مفید یہی ہے نا، جس بات سے آپ کو خبر ملے، خواہش کا اظہار ہو، طلب ہو، تو اس بات کو ہم بات پوری کہتے ہیں، ادھوری نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا ہے؟ زیدن حسن، پوری بات ہے کہ زید خوبصورت ہے، ہم نے زید کی خوبصورتی کے بارے میں خبر دے دی۔ اب اگر یوں پڑھتے ہیں کہ زیدن الحسن، خوبصورت زید، اب بات رک گئی۔ خوبصورت زید کیا؟ فوت ہو گیا، کہاں چلا گیا، آ رہا ہے، آ گیا۔ اب اس میں شش و پنج میں ہم پڑھ گئے، اب بات پوری نہیں ہے۔ خوبصورت زید کو کیا ہوا؟ خوبصورت زید صرف کہنا، یہ بات ادھوری ہے، پوری نہیں ہے۔ اب اس کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے حصے کو ہم معرفہ، دوسرے کو نکیرہ کہہ دیں گے۔ یہ جملے میں یہ شرط کیا ہے؟ یہ عموماً یہ قاعدہ اکثر یہ ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، مرکب مفید، حج تام بھی کہتے ہیں، تام بھی ہے، جملہ بھی ہے، کلام بھی ہے، اس کے بڑے نام ہے، پہلے ہم نے یہ پڑھی ہوئی تھی۔ اب ذیل میں جملہ اسمیہ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہے اور جملہ فعلیہ کا بیان۔ اچھا یہ ہو گیا، اب اس کی سمجھ آ گئی بات؟ زیدن حسن، تنبیہ نمبر 1، جملہ اسمیہ اور مرکبی توصیفی میں اتنا فرق ہے کہ مرکبی توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکیرہ۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کوئی اگر کہے کہ مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے، مثلا یہی ہے زیدن حسن، زیدن الحسن، اب فرق کیا نظر آ گیا؟ الحسن حسن میں فرق نظر آ گیا تمہیں۔ اگر حسن کو حسن رہنے دیتے زید کے بعد تو سمجھ لے کہ یہ زید کا خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، پورا جملہ ہے، مرکب مفید ہے۔ اگر ہم زید جیسے معرفہ ہے تو الحسن کو بھی معرفہ کرتے ہیں الف لام کے ساتھ، تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ اب جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مطابقت تعریف و تنکیر میں نہیں ہوا کرتی ہے، مخالفت آتی ہے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ واقع ہوتی ہے، اور مرکب توصیفی میں تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہوتی ہے، تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ہوتی ہے، اعراب میں بھی ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں اعراب میں کوئی چکر نہیں ہے، صرف اعراب اس کا کیا ہے؟ دونوں کا مرفوع ہوتا ہے، یہ طے ہے۔ عامل معنوی ہے اس کے اندر، رفع دینے کا، منصوب مجرور نہیں آتا۔ لیکن جب موصوف مرکبی توصیفی ہو تو اس میں پھر باقی اعراب آنے کا بھی احتمالات ہوتے ہیں، مرفوع بھی، منصوب بھی، مجرور بھی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہاں فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ خبر نکرہ، اور مرکب توصیفی میں دونوں یا نکرے ہوتے ہیں یا دونوں معرفے ہوتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب مرکب توصیفی میں دونوں اجزاء، پہلا اور دوسرا، تعریف و تنکیر میں یکساں ہوتے ہیں۔ اگر پہلا حصہ نکرہ تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا، اگر پہلے معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مثال مذکور میں اگر پہلے جز زید کی جگہ اس میں نکرہ رکھیں اور کہیں رجل حسن، اچھا مرد، یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ یا اسی زید حسن کو زید الحسن پڑھتے ہیں، الحسن پہ الف لام لگا کر معرفہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زید الحسن، یہ دونوں صورتیں مرکب توصیفی ہو جائیں گی۔ پہلی مثال نکرے کی ہے، رجل حسن دونوں نکرہ، دوسرا مثال کیا ہے؟ زید الحسن، دونوں معرفے کی ہے کہ دونوں معرفے بن گئے، لہٰذا یہ مرکبی توصیفی بن گیا۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اب کس کے ذہن میں کسی نے لکھا ہے کہ کوشچن ہے؟ ہاں جی، بشرا بی بی کیا لکھتے ہیں؟ عباسی، کوشچن کہاں ہے بھائی؟ کہاں سوال ہے؟ ہم، ہم۔
بہرحال سوال ذہن میں رکھے، اگر ہے تو پھر بعد میں کر لے، اگر بہت ضروری ہے تو یہ اب میں نے آن میوٹ کر دیا، کرو سوال جی۔ استاد جی مجھے یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ زید حسن یہ مرکب توصیفی نہیں ہے؟ نہیں، کیوں مرکب توصیفی ہے؟ کیسے ہے یہ؟ زید معرفہ ہے اور حسن النکرہ ہے، مرکب توصیفی میں تو تعریف تنکیر میں یکسانیت ہونی چاہیے، یہاں یکسانیت نہیں ہے، زید عالم جی کی وجہ سے معرفہ ہے، حسن اس میں صفت نکرہ ہے۔ جی، اور استاد جی آپ نے مرکب توصیفی کا کیا بتایا؟ زید الحسن ہاں جی، ہوگا مرکب توصیفی، اور دوسرا کیا بتایا ہے؟ رجل حسن، دونوں جی نکرے، ٹھیک، اور زید جی جی الحسن میں دونوں معرفے۔ اب معرفہ تعریف و تنکیر میں یکسانیت جب آئے نا تو سمجھ لے کہ مرکب توصیفی ہے، جی ٹھیک ہے، یکسانیت نہیں جزاک ہے، پہلا اللہ۔ معرفہ دوسرا نکرہ ہے، سمجھ لے کہ جملہ اسمیہ ہے، مرکب توصیفی نہیں ہے، یہ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک، جی سمجھ آ جی گئی بات، جزاک اللہ، شکرہ۔ جی جی اچھا، الحمد یہ اہم باتیں ہیں جملہ اسمیہ کے بارے میں۔ پہلے میں یہ بتایا کہ پہلا حصہ معرفہ دوسرا نکرہ، ہاں جی، اور فرق بتا دیا مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں، کہ جملہ اسمیہ میں دونوں حصے تعریف و تنکیر میں مختلف آتے ہیں، اور مرکب توصیفی میں دونوں موافق آتے ہیں، یا تو دونوں معرفے ہوتے ہیں یا دونوں نکرے ہوتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، صفحہ نمبر 43 پہ ہم آتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ البتہ جب جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کے صفت واقع ہو سکے، مطلب یہ ہے کہ اس میں صفت نہیں ہے، وہ اسم عالم ہے، ہاں جی، دوسرا حصہ ایسا لفظ نہ ہو کہ کسی کا، ہاں جی، کسی موصوف کے لیے صفت واقع ہو سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم عالم ہو یا ضمیر یا اسم اشارہ ہو۔ اب اسم عالم بھی کسی کا صفت واقع نہیں ہو سکتا، ضمیر بھی کسی کے صفت نہیں واقع ہو سکتا، اسم اشارہ بھی کسی کا صفت واقع نہیں ہو سکتا، اس صورت میں پھر سمجھ لے کہ کیا ہے، وہ معرفہ بھی آ سکتا ہے۔ ضمیر معرفہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ عالم معرفہ ہے یا نہیں؟ اسم اشارہ بھی معرفہ ہے، یہ معارف میں سے ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا یہ خبر واقع ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تو جائز ہے کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز بھی معرفہ ہو، مثال کے طور پہ یہ مثال ہے کس کا؟ یہ مثال ہے بھائی عالم واقع ہونے کا۔ اب یوسف جو ہے یہ ایسا اسم ہے جو کہ کسی موصوف کے لیے صرف واقع نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں عالم ہے، معرفہ ہے۔ اب انا ضمیر یہ بھی معرفہ مبتدا، یوسف و علم صفت نہیں ہے، یہ اس میں عالم ہے، لہٰذا یہ بھی معرفہ آ سکتا ہے۔ اب دونوں معرفے ہو گئے، انا یوسف، اب اس کو موصوف صفت نہیں کہہ سکتے، ہاں جی، میں یوسف، معنی اس کا یہ نہیں ہے کہ میں یوسف تو یوسف کیا، نہیں، میں یوسف ہوں، انا یوسف ہو، میں یوسف ہوں، آپ نے خبر دے دی اپنے بارے میں کہ میں یوسف ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں نے پہچان لیا کہ آپ کا نام یوسف ہے، تو یہ خبر ہے، جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یوسف جو ہے یہ معرفہ ہونے کے باوجود خبر واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبر ہے، ایسا لفظ ہے جو کہ وہ کسی موصوف کے لیے صرف واقع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ توصیفی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں معنی پورا ہے، خبر دے رہے اپنے بارے میں کہ میں یوسف ہوں، انا یوسف و ھذا اخی، سورہ یوسف میں یہ ہے نا۔ اچھا، یا یہ کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں ایک ضمیر فاصل لائی جائے تو اس صورت میں بھی ہم خبر کو معرفہ لا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ الرجل هو الصالح، الصالح یہ خبر ہے رجل کے لیے، اب چونکہ ضمیر فاصل آ گئی تو یہ پھر معرفہ بھی الف لام کے ساتھ یہ کیا ہو سکتا ہے، خبر واقع ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ خبر عموماً نکیر آتی ہے، لیکن الصالح خبر کیا آ گئی، معرفہ الف لام کے ساتھ، لیکن چونکہ ضمیر فصل ہے بیچ میں ہوا کے، تو اس لحاظ سے اگر اس ضمیر کو نکالیں گے الرجل الصالح پڑھیں گے تو یہ موصوف صفت میں چلا جائے گا، نیک آدمی، نیک آدمی کو کیا ہوا، بات پوری نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے الرجل آدمی جو ہے ہوا صالح، یہی نیک ہے، یہی آدمی کیا ہے، نیک ہے، اب ہوا صالح میں اب کیا ہوگا، الرجل مبتدا، ہوا پھر مبتدا ہے الصالح،
हुवा सालिहु, ये हुआ मौसूफ, अस्सालिहु सिफ्त, मौसूफ सिफ्त होकर ये खबर बनेगी अर्रजुल के लिए। अब मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया, गोया कि यहाँ खबर मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी, और मुब्तदा मुफरद है। खबर क्या आ गया? मुरक्कब, और मुब्तदा क्या है? ये मुफरद है। अर्रजुल लफ्ज मुफरद है, नहीं, हुवा सालिहु ये मुरक्कब हो गया है, मुरक्कब तौसीफी होकर खबर अर्रजुल मुब्तदा के लिए, ऐसा ये मुमकिन है। मर्द नेक है, मर्द क्या है? नेक है। अर्रिजालु हुमुस सालिहून, अगर हम को निकालते हैं, हम ये पढ़ते हैं अर्रिजालुस सालिहून, तो ये फिर मौसूफ सिफ्त बन जाएगा, मुरक्कब तौसीफी, लेकिन हम आगे बीच में ज़मीर फासिल, तो इस वजह से ये हुमुस सालिहून मुरक्कब तौसीफी होकर ये खबर बनेगी अर्रिजाल मुब्तदा के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया। मर्द नेक हैं, मर्दों के नेकी के बारे में हमने खबर दे दी कि मर्द क्या है? नेक है भाई। अगर यहाँ से ज़मीर निकाल लें तो मुरक्कब तौसीफी हो जाएंगे दोनों, अर्रजुलु अस्सालिहु अर्रिजालु अस्सालिहून, ये दोनों फिर क्या हो जाएगा? मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा। हुआ से ये होता है कि कलाम में तखसीस आ जाता है, वही माहूद आदमी नेक है, वही माहूद लोग क्या है? नेक है। अब हुआ लगने से क्या हो जाएगा? या हम लगने से कलाम के अंदर ताकीद आएगी कि वही वही इंसान नेक है, वही बंदे नेक है सारे के सारे। तो ये अगर जमीर निकाल दी तो ये फिर क्या हो जाएगा? मुरक्कबे तौसीफी में चला जाएगा, मुरक्कबे ताम नहीं रहेगा, जुमला नहीं रहेगा। जी, ये आलिया बहन का कोई सवाल है? करे जी, अनम्यूट कर दिए। जी, जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी, एक तो ये पूछना था कि ये जब आपने फरमाया अर्रजुलु हुवा सालिहु में अर्रजुलु मुब्तदा लिखा और हुवा सालिहु ये मुरक्कब तौसीफी, ये तो मुरक्कब ताम बन गया ना उस्ताद जी, मुब्तदा खबर बनकर मुब्तदा खबर, हुवा सालिहु हाँ बनकर मुरक्कब ताम बन गया ना, मुरक्कब तौसीफी तो ना रहा। नहीं, अगर इसको ये देखें ना कि दोनों मारिफा है, हुआ जमीर है और सालिहु अलिफ लाम के साथ मारिफा है, तो मौसूफ सिर्फ बनकर ये खबर बनेगी रजुल के लिए। मतलब ये मुब्तदा हुआ मुब्तदा नहीं बनेगा और सालिहु खबर नहीं, नहीं ये बनेगी। मौसूफ सिर्फ नहीं है, मौसूफ सिर्फ होकर खबर बनेगी अर्रजुल के लिए। अच्छा, मुझे उस्ताद जी इसका पिछले वाला जो पॉइंट था ना हाँ, वो सही अगर तरह यूं से कहें, समझ देखे, नहीं अगर यूं आया। कहें अर्रजुल हुआ सालिहुन, हाँ जी, अर्रजुल हुआ सालिहुन, अब अच्छा मुब्तदा अच्छा, खबर बने। ओके, हाँ, अब समझ आई ठीक बात? है, वो बात अब मुझे वो जी सूरत जी फिर जी यूं समझ आ बनेगी, ये गया। सूरत फिर यूं बनेगी। हाँ जी, हम्म हम्म अर्रिजाल हम्म हम सालिहूना, यूं फिर मुब्तदा हम्म, खबर बनेंगे। अगर अलिफ लाम के साथ लगाएंगे तो मौसूफ सिर्फ बनेगा, क्योंकि अक्सानियत आ गई ना। अच्छा हाँ, अच्छा, तो ये मुरक्कब तौसीफी होकर और ख- फिर ये खबर खबर बनेगी। बनेगी, बिल्कुल और बिल्कुल। ठीक है उस्ताद जी, जो पीछे जो बात हो रही है वो कि जैसे जब जुमला इस्मिया का दूसरा जुज ऐसा लफ्ज ना हो जो मौसूफ की सिर्फ वाक़ हो सके, यानी कि दूसरा जुज जैसे यहाँ पे अना यूसुफ में यूसुफ है, ठीक है, अब ये सिर्फ तो वाक़ नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये जायज है इसमें कि जुम आलम है ना, इसमें आलम है, इसमें सिर्फ ठीक नहीं हो है ये। गया, अगर इसमें सिर्फ हो तो ठीक वो हो फिर गया, नकेरा आ सकता है, क्योंकि आलम तो नकेरा आता वो नहीं है। तो मसला नहीं है, हाँ, आलम ठीक है, नकेरा नहीं आता, तो अच्छा लिहाजा ये मारिफा ही रहेगा। ठीक है, तो उस ठीक है ना? जुमले का, उस जुमले इस्मिया का दूसरा जुज भी मार्फा, ये दूसरा जुज जो है ये पहले वाला ये मुब्तदा की बात हो रही है कि वो दूसरा जुज भी मार्फा हो। अब जो पहला, देखिए, पहला तो होता ही मारिफा ना, वो तो क्या है? मुब्तदा है। अब मसला दूसरे का है, जो खबर आमतौर पे नकेरा जी, वाक़ होती है, तो अब यूसुफ तो खबर हम्म वाक़ हो सकता है, लेकिन नकेरा नहीं है। क्यों नकेरा नहीं है? इसीलिए हम्म, कि ये नकेरा वाक़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तब वाक़ होगा कि किसी का सिर्फ अच्छा, बयान कर सके, ये किसी का सिर्फ तो नहीं बयान करता, ये तो बेसिकली हम्म, क्या है? आलम है। आलम है तो ये मारिफा मारिफा ही रहेगा, लेकिन खबर आ सकता है, खबर वाक़ हो सकता है। अगर इसमें अच्छा उस्ताद जी एहतिमाल होता जी कि जी, ये किसी का सिर्फ बयान करे तो फिर नकेरा हो सकता था, लेकिन अब नकेरा ठीक है होने के उस्ताद जी, बिल्कुल एहतिमाल इसमें खत्म हो गया, लिहाजा ये खबर वाक़ हो ठीक है, सकता है। जी, ठीक है, तो उस्ताद जी हम जब हदीस मुबारका पढ़ते हैं अदीनु अन नसीहा, अब इसके अंदर तो कोई जमीर फासिल भी नहीं आती नहीं और आती। हाँ, अदीनु अन नसीहा पूरा जुमला
تو اب اس کی کیا ہم کریں گے کس طرح سے؟ بیکاز مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے آپ کی خبر. اب یہاں پہ مبتدا خبر دونوں معرفہ آتی ہیں. ہاں وہاں الدین و دونوں، النصیحہ پہلی حدیث نبوی. ہاں اس میں یہی ہے نا کہ اس میں یہ دیکھیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں عالم ہو یا اس میں ضمیر ہو یا اس میں اشارہ ہو. اس میں الدین، ہاں جی، جی جی ہوا النصیحۃ، ہی النصیحۃ، غالباً اس میں ضمیر مستتر ہے، اس طرح کچھ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. اس میں کوئی تعویل ہے اسی لیے یہ کیا آ گیا، نکر آ گیا. غالباً ضمیر فاصل اس میں مراد ہے، اس میں مضمر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹلی اس میں ضمیر ہے کہ دین جو ہے یہی نصیحت ہے. اصل نصیحت کیا ہے؟ دین ہے. ہاں جی، باقی اچھا، چیزوں مطلب اس میں میں جو ہاں فاصل جی، ضمیر ہاں ہے جی، وہ مستتر وہ ہے اس میں، محذوف مانی جائے گی. محذوب مانی جائے گی. الدین، ہاں جی، النصیحہ جی جی سے جی پہلے ضمیر اس میں کیا ہے؟ وہ مستتر ہیا غالباً ہے، اس وجہ سے تو اس کو ہم کیا کہتے الدین ہیں؟ ضمیر فاصل ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اور نہیں ہے سوال کوئی؟ اچھا، یہ ہے کوئی اور تو نہیں. اچھا، اب آتے ہیں دوسری کی طرف. البتہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر فاصل لائی جائے، جیسے رجل و صحیح ہو گیا. تنبیہ میں فرماتے ہیں جیسا کہ فارسی میں است اند، اردو میں ہوتا ہے ہیں. فارسی میں است اور اند، است مفرد کے لیے، اند جمع کے لیے. جیسے کہ اردو میں اس کی جگہ پہ ہم لفظ ہے استعمال کرتے ہیں، اور ہیں لفظ اند فارسی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم حرف ربط کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جیسا کہ فارسی میں است اند وغیرہ اور اردو میں ہے ہیں غیر کلمات ربط ہے، اس طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا اور نہ استعمال ہوتا ہے. یہ معنی جملے میں خود پیدا ہوتے ہیں، ہے یا ہیں، است اند. عربی جملے میں یہ مستقل طور پر یہ الفاظ جملے کے اندر نہیں ہوتے، یہ جملے کے اندر سے یہ معنی خود پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ زید عالم، اب مفرد ہے تو ہے، زید عالم ہے، فارسی میں کہیں گے زید عالم است، زید عالم است. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس کے بعد یعنی اب ہے جو معنی ہے اس کے اندر خود موجود ہے، زید عالم ہے. جملہ اس میں کہ پہلے جس کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یہ تو ایک عام بات ہے. ہاں جی، ساری دنیا جانتی ہے کہ پہلے اسی کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. 4 نمبر پہ عموماً مبتدا اور خبر مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے رفع دینے والے عامل کون ہوتے ہیں؟ عامل اس میں عامل معنوی ہے، جو پہلے بات گزر چکی ہے اور کہہ چکے ہیں کہ عامل 100 قسم کے ہوتے ہیں. 100 عامل ہے، 100 میں سے 2 معنوی ہے، 7 قیاسی قانونی ہے، اور 91 عوامل وہ کیا ہے؟ وہ سماعی ہے. ٹوٹل عوامل 100 ہے. تو مبتدا میں اور خبر میں عامل معنوی، اور دوسرا عامل معنوی ہوتا ہے فعل مضارع کے اندر رفع دینے کے لیے. شرط یہ ہے کہ فعل مضارع عوامل لفظیہ سے خالی ہو. فعل مضارع کے عوامل لفظیہ کیا ہے بھائی؟ وہ ہے ناصبہ 4، جازمہ 5، یہ عوامل لفظیہ ہے. ان سے جب فعل مضارع خالی ہو تو فعل مضارع کے آخر میں رفع آئے گی، اور یہ رفع کس نے دینا ہے؟ عامل معنوی نے. بات آ رہی سمجھ؟ جب عامل معنوی اور لفظی کا مقابلہ آ جائے، یعنی عامل معنوی موجود ہونے کے بعد عامل لفظی آ جائے، تو عامل معنوی کی چھٹی ہو جائے گی، عامل لفظی کو اعتبار دیا جاتا ہے، پھر عامل لفظی اپنا عمل وہاں دکھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، جملے اس میں کہ پہلے جس کو مبتدا دوسرے کو خبر کہتے ہیں. عموماً مبتدا خبر مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے. اچھا، 5 نمبر پہ صفت کے طرح خبر بھی وحدت، تثنیہ اور جمع و تذکیر تانیث میں اپنے محتاج کے مطابق ہوتی ہے. واحد ہے مبتدا تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع. مگر جب کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو
جیسے کہ موصوف غیر عاقل کی جمع آتی تھی تو خبر یعنی صرف واحد مؤنث آتی تھی، تو یہاں بھی اگر مبتدا جمع آ جائے غیر عاقل کی تو خبر عموماً واحد مؤنث ہوا کرتی ہے. جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے لیکن عموماً کیا ہوتی ہے؟ جمع مؤنث ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ مثالیں ہیں، یہ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں یہ پڑھیں گے. الرجل صادق، مرد سچا ہے. ہاں جی، اب اس میں دیکھیں نا کیا ہے، یہ واحد کے ساتھ واحد، مذکر کے ساتھ مذکر، مرفوع کے ساتھ مرفوع. اب اس میں دو کتنی کیٹیگری لینی ہے ہم نے؟ دو میں سے 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں اس میں پائی جاتی ہے. واحد ہے، صادقون بھی واحد ہے، رجل مذکر ہے، صادقون بھی مذکر ہے. اور حالت اعراب کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ معلوم ہے کہ دونوں کیا ہے؟ مرفوع ہوتے ہیں. اس میں تو اعراب دوسرا تیسرا یا دوسرا آ نہیں سکتا، نہ منصوب آتا ہے نہ مجرور آتا ہے. اب اس میں 2 کیٹیگریز کو لیں گے، تذکیر و تانیث، وحدت تثنیہ جمع. اب ہر کیٹیگری میں سے ایک ایک چیز اٹھاتے ہیں تو 2 چیزیں آ گئی. الرجلان صادقان، الرجال صادقون، البرات صادقات، البراتان صادقاتان. یہ انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے جی، ٹھیک ہے نا جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صفحہ نمبر 43 کے اینڈ پہ یہ سبق رہ گیا. 5 نمبر اس کی تفصیل ہم نے پڑھنی ہے. اب سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ جی سمینہ صاحبہ آن میوٹ کر دیا، سوال کرے اپنا. جی استاد جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. استاد جی آپ نے بتایا تھے کہ عامل 91 کون سے ہیں، مانوی کتنے ہیں، اور یہ والی جو ہے نا تھوڑا رپیٹ کر دیں پلیز. 100 عوامل ہے. کتنے ہیں 100. عوامل؟ 100 ہے. اب 100 جی عوامل میں کتنے ہو گئے؟ 100. اب اس میں سے 91 کیا ہے؟ یہ سماعی ہے. جمع 7 یہ قیاسی ہے. کتنے رہ گئے؟ 2. یہ 2 جو ہے نا یہ معنوی ہے. یہ دیکھیں یہ ٹوٹل آپ جمع کریں 100 ہو جائیں گے. سماعی کتنے ہیں؟ 91. قیاسی کتنے ہیں؟ قانون اور قاعدے کے مطابق 7. یہ ہو گئے کتنے؟ 98 ہو گئے. اب 2 رہ گئے. یہ 2 عوامل معنوی ہے. ایک عامل معنوی مبتدا خبر میں رفع دینے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک عامل معنوی فعل مضارع میں ہوتا ہے. جب عوامل لفظیت سے فعل مضارع خالی ہو تو اس کو ہم مرفوع پڑھتے ہیں نہیں. یفعلو، یسمعو، ینصرو، آخر لام کلمے کو کیا پڑھتے ہیں؟ رفع پڑھتے ہیں. یہ رفع کس نے دیا؟ عامل معنوی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے. اور کسی کا؟ کنیز فاطمہ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ جی آن میوٹ کر دی. جی جی استاد یہ تھوڑا سا اوپر کریں گے، اوپر سے کیا چیز جی؟ صفحہ؟ تھوڑا سا اوپر ہاں ہاں جی. جی نہیں میں نے وہی پوچھنا تھا، وہ جو زیدن ہوا اسوالی ہو یہ والا کچھ تھا وہ پوچھنا تھا. ہاں اس میں ضمیر فاصل آ گئی نا. ضمیر جی وہی میں فاصل وہ منفصل تو اس کی 2 یا تو مبتدا ہوتی ہے وہ، یا وہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ وہ تاکید پیدا کر رہا ہے نا، یعنی کہ ہاں زیدن ہی ہوا. زیدن ہی ہاں ہے. تو یعنی کہ پھر مجھے اس کا ہو رہا تھا کہ یہ موصوف ہی ہے، یعنی زید ہی ہے جو ہوا ہے. ہاں جی، تو اس طرح یہ موصوف موصوف تو سے ہو کر ہوا صالح، موصوف سے ہو کر یہ خبر بنے گی کس کے لیے؟ زید کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں ٹھیک. اس طرح. اور جی کوئی سوال ہے؟ بشرا عباسی، ان کا بھی کوئی سوال ہے غالباً. استاد جی یہ جی. الرجل للصالحون اگر ہم نہیں آتا تو یہ مرکب توصیفی ہے؟ ہاں جی اگر کیا ہوم کو دور کر دیں تو مرکب توصیفی بنے گا ڈائریکٹ، تو یہ پھر تو جملہ اس نہیں کا بنے گا. تو سیم نہیں الرجال، ہے. دیکھیں الرجال الصالحون دونوں معرفے ہو گئے ہیں نہیں؟ دونوں جمع ہے یا نہیں؟ دونوں حالت رفیع میں ہے یا نہیں؟ دونوں مذکر ہے یا نہیں؟ 4 چیزیں پائی گئی مطابقت کی اچھا موصوف حالت سے بنی. رفیع میں ہونے کی وجہ سے اعراب سیم ہو جائیں گے. ہاں جی اعراب کیونکہ واو کے ساتھ ہے نا، واو نون جمع سالم جی کا اعراب ہے نا، تو لہٰذا یہ دونوں حالت رفیع میں آ جائیں گے. جی جی ٹھیک ہے. اور استاد جی مانوی میں آپ نے جو 2 مانوی بتائے ہیں، ایک آپ نے بتایا ہے جو مبتدا خبر کو رفع دیتے ہیں، اور دوسرا کون سا بتایا؟ فعل مضارع کے اندر عامل بھی معنوی ہوتا ہے بشرطے کہ فعل مضارع عوامل لفظیہ ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہو. یہ صرف کے اندر آپ جازم. پڑھیں گے. ہاں جازمہ 5 ہے، ان لم جی لما لام امر لائے نہیں. ناصبہ 4 ہے، ان لن کئی اذن. جی ٹھیک ہے. ان سے جزاک اللہ خالی خیر. ہو تو پھر عامل معنوی ہوتا ہے رفع دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی.
شاہدہ جی سلطان، سوال ہے کوئی؟ کرے جی۔ جی استاد جی یہ عوامل والی بات تو سمجھ نہیں آ رہی۔ عوامل کے نہیں آ رہی؟ نہیں استاد جی۔ ہاں جی دیکھیں 91 عوامل سماعی ہے، 7 قیاسی ہے، قانون اور قاعدے کے مطابق ہے، 2 معنوی ہے، بس 100 ہے یہ۔ بات نہیں ہے سمجھ؟ یہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ آئیے عوامل نا۔ عوامل جو کیا نا مستقل ایک کتاب ہے، 100 عامل، 100 عوامل ہے، ایک کتاب ہے، پھر اس کی شرح ہے، شرح 100 عامل، پوری کتاب ہے یہ، انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو۔ اب اس کے ٹینشن میں نہ رہیں۔ اچھا سر میں نے موٹی موٹی استاد باتیں بتا دی آپ کو کہ مبتدا خبر کے اندر لفظی عامل نہیں ہے، معنوی ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ انشاءاللہ اسی جگہ سے پھر آگے پڑھیں گے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا